أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، باعث الأنبياء والمرسلين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أفضل الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. معجل فرجهم. کتاب اصول عقائد میں امامت کی بحث کا ہمارا یہ دوسرا درس ہے جس کو آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس کا پہلے درس میں ہم نے بہت سی چیزوں کو سمجھنے سمجھانے کی کوشش کی اور قدر ممکن ہم نے سمجھا اور سمجھایا۔ آج ہمارا دوسرا درس ہے کتاب کے اعتبار سے امام کے وجود کا فلسفہ، یعنی امام کے وجود کا فلسفہ کیا ہے، امام کا ہونا کیوں ضروری ہے، امام کیوں ہوتا ہے، امام کی ضرورت کیوں پیش آئی، مثلا اس کے وجود کا کیا فلسفہ ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کی ضرورت کے بارے میں اس سے قبل جو گفتگو کی گئی ہے وہ بہت حد تک ہمیں نبی کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام کے وجود کی ضرورت سے بھی آگاہ کرتی ہے۔ یعنی جو بات ہم نے ضرورت انبیاء علیہ السلام میں پڑھی ہے، ہاں، کہ جو بعثت انبیاء کی ضرورت پہ ہم نے گفتگو کی ہے، وہی گفتگو اور وہی چیزیں ہمیں یہاں پر بھی کافی حد تک ہمارے لیے بعث امامت میں بھی مددگار ثابت ہوں گے کہ ہمیں امام یعنی امام کے وجود کی ضرورت کیوں، کیونکہ بہت سے اہم موضوعات میں نبی اور امام مشترک ہیں، لیکن اس جگہ پر یہ ضروری ہے کہ ہم بعض دوسری ابحاث پر بھی غور کریں۔ نمبر 1، الہی رہبروں کی ہمراہی میں روحانی تکامل، یعنی روحانی تکامل ممکن ہی نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ عز و جل کے برگزیدہ رہبر ہوں، برگزیدہ بندے ہوں، اس کے چنندہ بندے ہوں، اس کی طرف سے بھیجے ہوئے بندے ہوں، رہبر ہوں کہ جو انسانوں کی رہنمائی کر سکیں ان کی روحانی تکامل کے لیے، تاکہ ان کی روحانی تکامل پھر وہ ان کی انسانوں کی مدد کرے۔ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں انسان کی خلقت کے مقصد کو سمجھنا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم انسان کی خلقت کے مقصد کو سمجھیں، جو کہ گلدستہ کائنات کا سب سے اہم پھول ہے۔ وہ پروردگار کی طرف کمال کی انتہا تک اور زندگی کے تمام ابعاد میں تمام روحانی مراحل طے کرنے کے لیے بہت لمبا اور نشیب و فراز سے پر راستہ طے کرتا ہے۔ پروردگار عالم کی طرف کمال کی انتہا تک اور زندگی کے تمام ابعاد میں، تمام پہلوؤں میں، ابعاد یعنی تمام پہلوؤں میں، تمام گوشوں میں تمام روحانی مراحل طے کرنے کے لیے بہت لمبا اور نشیب و فراز سے پر راستہ طے کرتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان اس راستے پر کسی معصوم پیشوا کی رہبری کے بغیر منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی ظاہر ہے جب لمبا راستہ ہے اور نشیب و فراز سے پر ہے، بھرا ہوا ہے، اس میں نشیب و فراز ہے اور اس میں پیچ و خم ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کو طے کرنے کے لیے، اس راستے سے گزرنے کے لیے، اس میں اس کی رہنمائی کے لیے ہمیں ایک معصوم اور الہی رہبر کی ضرورت ہے، ایسا رہبر جو اللہ عز و جل کی طرف سے معین کیا گیا۔ کہنے اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان اس راستے پر کسی معصوم پیشوا کی رہبری کے بغیر منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا، اور ان مراحل میں کسی آسمانی استاد کی رہنمائی کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے۔ آسمانی استاد یعنی نبی ہے، امام، صحیح ہے، اللہ کا بھیجا ہوا بندہ، نمائندہ۔ اس لیے کہ راستے میں تاریکیاں ہیں، لہذا گمراہی کے خطرات سے ڈرو، ٹھیک ہے۔
کہہ رہے ہیں کہ یہ درست ہے کہ خدا نے انسان کو عقل و خرد کی نعمت سے نوازا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، صحیح ہے. لیکن عقل و خرد انسان کے پاس ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے نبی کی ضرورت نہیں ہے یا امام کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ عقل و خرد ہماری اتنی مکمل نہیں ہے ہمارے پاس کہ جو مثلا ہمیں ہر بات کو سمجھا سکے یا ہر بات ہمارے سمجھ میں آئے. عقل کا دخل ہے، بہت بڑا دخل ہے عقل کا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رہبر کی ضرورت نہ رہے، الہی نمائندے کی ہمیں حاجت نہ ہو اور ہم ہر کام اپنی عقل سے ہی کر لیں، کیونکہ ہماری عقل ناقص ہے، مکمل نہیں ہے اس معنی میں کہ ہم ہر صحیح اور غلط کو ہر صحیح غلط میں پھر کیا ہوں ہر صحیح غلط کو ہم سمجھ سکیں، ہر مسئلہ کو ہم سمجھ سکیں، نہیں، بلکہ اس کام کو سمجھنے کے لیے، اس کام کے لیے ہمیں ایک رہبر کی ضرورت ہے، ایک ہادی کی ضرورت ہے جو ہماری رہنمائی کر سکے اور ہماری ہدایت کر سکے. ٹھیک ہے بس. یہ درست ہے کہ خداوند متعال نے انسان کو اپنے خرد کی نعمت سے نوازا ہے، اسے محکم اور بھرپور ضمیر عطا کیا ہے، آسمانی کتابیں اس کے لیے بھیجی ہیں، لیکن پھر بھی ممکن ہے کہ انسان ان تمام تر تکوینی اور تشریعی وسائل کے باوجود اپنی صحیح راہ کی شناخت میں غلطی کا شکار ہو جائے. لیکن بلا شک و شبہ ایک معصوم پیشوا کا وجود اس کی راہ سے انحراف اور گمراہی کے خطرات کو بہت حد تک کم کر دیتا ہے. بس امام علیہ السلام کا وجود انسان کے مقصد تخلیق کو کمال تک پہنچانے والا ہے. تو امام علیہ السلام کا وجود ہے، امام کا وجود ہوتا ہے، وہ انسان کی مقصد تخلیق، جو انسان کی خلقت کا مقصد ہے، جو انسان کو پیدا کرنے کا مقصد ہے، وہ اس کو کمال تک پہنچا دیتا ہے. اور یہ کام ظاہر ہے اللہ کا بھیجا ہوا نمائندہ ہی کر سکتا ہے، صرف انسان کی عقل اس کام کو انجام نہیں دے سکتی، صرف عقل. یہ وہ چیز ہے جسے عقائد کی کتابوں میں قاعدے لطف سے تعبیر کیا جاتا ہے. کیا قاعدہ لطف؟ قاعدہ لطف یعنی وہ تمام چیزیں جو انسان کی خلقت کے مقصد کے حصول کے لیے ضروری ہیں. کیا قاعدہ لطف یعنی کیا مطلب؟ یعنی وہ تمام چیزیں جو انسان کی خلقت کے مقصد کے حصول کے لیے، یعنی جس کے لیے انسان کو بنایا گیا ہے، جو اس کا مقصد خلقت ہے، جس وجہ سے انسان کو پیدا کیا گیا ہے، تو جو اس کی خلقت کا مقصد ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں خداوند حکیم نے اس انسان کے اختیار میں دے دی ہیں. انبیاء کی بعثت اور امام معصوم کا وجود بھی انہی چیزوں میں سے ہے. یعنی قاعدہ لطف کیا ہے؟ یعنی وہ تمام چیزیں جو انسان کی خلقت کے مقصد کے حصول کے لیے ضروری ہیں، خداوند حکیم نے اس انسان کے اختیار میں دے دی ہے. انبیاء کی بعثت اور امام معصوم کا وجود بھی انہی چیزوں میں سے ہے، ورنہ اگر انبیاء اور ائمہ معصوم علیہ السلام کو لوگوں کی ہدایت کے لیے نہ بھیجے تو خلقت انسان کی غرض کی مخالفت ہوگی. انسان کی جو خلقت کا مقصد ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا. انسان عقل و شعور رکھتا ہے، یہ بات صحیح ہے، لیکن تمام چیزوں کے صحیح اور غلط ہونے کو درک نہیں کر سکتا، تمام چیزوں. لہٰذا جب وہ تمام چیزوں کے صحیح اور غلط ہونے کو درک نہیں کر سکتا تو وہ غلطی کرے گا، خطائیں کرے گا. پروردگار اس سے پوچھے گا تم نے ایسا کیوں کیا، اسے سزا دے گا، عقاب کرے گا تو کہے گا پروردگار مجھے تو معلوم نہیں تھا، میں تو یہی سمجھا کہ یہ صحیح ہے، تو جب رہبر رہنما تو میرے لیے بھیجا نہیں تھا الگ سے، تو لہٰذا پروردگار نے ہادی اور رہنما کا انتظام اول خلقت بشر سے ہی پہلے ہی بشر کو ہادی اور رہنما بنا کے بھیجا. نمبر 2، آسمانی ادیان کی حفاظت. پہلا کیا تھا؟ الہی رہبروں کی ہمراہی میں روحانی تکامل. دوسرا ہے آسمانی ادیان کی حفاظت، جو ادیان سماویہ ہیں ان کی. ہمیں اس بات کا بخوبی علم ہے کہ الہی ادیان و مذاہب جب انبیاء علیہ السلام کے قلوب پر نازل ہوتے ہیں تو بارش کے پانی کی بوندوں کی مانند صاف و شفاف، حیات بخش اور روح پرور ہوتے ہیں. جی جب ادیان یا دین، کوئی بھی دین جب اللہ کے نبیوں میں نازل ہوا
جب آیا وہ اللہ کی طرف سے تو وہ کیسا تھا؟ بالکل صاف ستھرا، پاک و شفاف، بالکل صاف و شفاف، ہاں، اور حیات بخش، روح پرور. لیکن جیسے جیسے وہ غلیظ ماحول اور کمزور یا ناپاک ذہنوں سے گزرتے ہیں تو آہستہ آہستہ آلودہ ہوتے چلے جاتے ہیں. کمزور ذہن ہے یا ناپاک ذہن ہے یا ماحول گندا ہے تو وہ اس کے اعتبار سے کیا ہو جاتے ہیں؟ آہستہ آہستہ کیا ہو جاتے ہیں؟ کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں، آلودہ ہوتے چلے جاتے ہیں. اور خرافات اور توہمات کا ان میں اس قدر اضافہ کیا جاتا ہے کہ بنیادی پاکیزگی اور ظرافت ضائع ہو جاتی ہے. جو مین اس کی جو بنیادی چیزیں ہیں اس کی پاکیزگی اور ظرافت ختم ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے. یعنی دین آئے ہوئے مثلاً عرصہ ہو گیا تو اب نبی تو نہیں ہے، مثلاً چلے گئے فرض کو، تو وہ جو لوگوں تک پہنچا ہے ماحول اور سماج کے میں پہنچا ہے تو بہت سارے ذہن مثلاً جو ہیں بہت سارے عقلیں اس میں جو ہے وہ لوگوں نے اپنی استعمال کی. صحیح. تو وہ آہستہ آہستہ کیا ہوا وہ کہ جس کی بنیادی پاکیزگی ظرافت تھی وہ ختم ہو جاتی ہے. اس طریقے سے اس صورت میں نہ ان میں کوئی جاذبت باقی رہتی ہے اور نہ ہی تربیت کی تاثیر، نہ ان سے پیاسوں کو سیراب کیا جا سکتا ہے، ہاں، اور نہ ہی ان سے فضائل و کمالاتی کلیاں اور پھول کھل سکتے ہیں، کیونکہ وہ دوسرے ذہنوں نے ان میں مداخلت کی اور ان کو بہت سو نے اپنے طور پر پیش کر دیا، اپنے طریقے سے پیش کر دیا. تو ظاہر ہے انہوں نے جو ہے وہ جو جاذبیت اور جو فضائل و کمالات اس کے اندر موجود تھے اب انسانوں ذہن اس میں جو ہے وہ لگ گئے، مل گئے عام انسانوں کے، تو وہ ان کی جاذبیت ختم ہو گئی اور اس پہ جو فضائل تھے وہ تقریباً اس سے کم ہو گئے اور جو اس میں جاذبیت تھی، تربیت کے پہلو تھے، تربیت کے اثر و تاثیر تھے. صحیح ہے. اب وہ اس طریقے سے کام نہیں کر سکتے. ان مواقع پر ضروری ہے کہ مذہب کو اس کی اصلی شکل میں باقی رکھنے اور اس کے مذہبی پروگرام کو خالص رکھنے کے لیے ایک معصوم پیشوا بعنوان محافظ موجود رہے. یعنی ان کی جاذبیت باقی رکھنی ہے، اس کی پاکیزگی باقی رکھنا ہے، ان کے کمال باقی رکھنا ہے، تو اب ضروری ہے کہ کوئی ایک محافظ ہو جو اس کی حفاظت کر سکے. تو ایک محافظ ہونا چاہیے، ایک معصوم پیشوا ہونا چاہیے جو ان کی لائی ہوئی دین و شریعت، ان کے لائے ہوئے احکام و قوانین ان سب کی حفاظت کر سکے تاکہ وہ جو ہے وہ آلودہ نہ ہو، تاکہ وہ ان کی جاذبیت ختم نہ ہو، تاکہ ان کی کشش میں کوئی کمی نہ آئے، تاکہ وہ مذہب کی راہ میں کجی و انحراف، غلط افکار، دوسروں کے ناروا نظریات، توہمات و خرافات کو شامل نہ ہونے دے. اگر مذہب اور شریعت ایسے رہبر کے بغیر رہے تو بہت کم مدت میں ہی اپنی حقیقی شکل و صورت اور خالص حیثیت کو کھو بیٹھتا ہے. یعنی کسی مذہب کا رہبر چلا جائے اور اس کا پھر کوئی رہبر موجود نہ ہو تو پھر وہ مذہب کیا کرے گا؟ اسی دن میں جو ہے اس کا سب معاملہ ختم ہو جائے گا اور جو نبی یہ صاحب شریعت شریعت لے کے آئے تھے وہ سب کا سب جو ہے وہ بدلا ہوا ملے گا اور اس کی جاذبیت اور اس کی کشش اور اس میں تربیت کے پہلو سب ختم ہو چکے ہوں گے. اس میں کچھ نہیں بچے گا سوائے نام کے، بس نام رہ جائے گا. لہذا اس کی حفاظت کے لیے، اس کی جاذبیت کو باقی رکھنے کے لیے، اس کے اثر کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک معصوم پیشوا اور رہنما ہو. یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین مولا متقیان علی علیہ السلام فرماتے ہیں کیا فرمایا مولا علیہ السلام نے؟ اللہم بلا، اللہم بلا لا تخلو الارض من قائم اللہ بحجته من قائم اللہ بحجته اما ظاہرا مشہورا او خائفا مغمورا لئلا تبطل حجج اللہ وبینات. صحیح. اللہم بلا لا تخلو الارض من قائم اللہ بحجته اما ظاہرا مشہورا او خائفا مغمورا لئلا تبطل حجج اللہ وبینات. ہاں ہرگز زمین حجت الہی کے ساتھ
قیام کرنے والے سے خالی نہیں ہو سکتی. اللہم بھلا ہاں. لا تخلو الارض، زمین خالی نہیں رہ سکتی. من قائم اللہ بحجہ، کس سے؟ جو اللہ کی حجت کو قائم کرے. زمین اس سے خالی نہیں رہ سکتی. ہاں ہر چیز زمین حجت الہی کے ساتھ قیام کرنے والے سے خالی نہیں ہو سکتی. وہ قیام کرنے والا چاہے ظاہر و آشکار ہو، اما ظاہرا مشہورا، چاہے وہ ظاہر و آشکار ہو، او خائفا مخمورا، یا مخفی و پوشیدہ ہو. لئلا، تاکہ خدا کی دلیلیں اور اس کی واضح نشانیاں باطل نہ ہونے پائیں. لا حجج اللہ وجہ. ٹھیک. در حقیقت ائمہ علیہ السلام کے قلوب اس محفوظ صندوق کی مثل ہے، جس میں بیش قیمت اسناد کو چوروں کی دسترس کو دیگر حوادث سے محفوظ و مصون رکھا جاتا ہے. مصون یعنی وہ بھی محفوظ کو کہتے ہیں. مصون یعنی محفوظ. یعنی ائمہ علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ ائمہ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کی بھیجے ہوئے آیات کو، اس کے احکام کو کیا رکھتے ہیں؟ محفوظ رکھتے ہیں ہر طریقے کی مشکل اور پریشانی سے، تاکہ کوئی اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہ کر سکے. اور یہ چیز وجود امام کے فلسفوں میں سے ایک فلسفہ ہے. یعنی جو وجود امام کے فلسفے ہیں ان میں سے ایک فلسفہ یہ بھی ہے کہ در حقیقت ائمہ علیہ السلام کے قلوب اس محفوظ صندوق کی مثل ہیں، جس میں بیش قیمت اسناد کو چوروں کی دسترس کو دیگر حوادث سے محفوظ و مصون رکھا جاتا ہے. یعنی وہ صندوق جس میں اسناد کو، قیمتی اسناد کو کیا کیا جاتا ہے؟ محفوظ رکھا جاتا ہے، تاکہ چور یا حوادث سے وہ محفوظ رہیں، چوروں سے بھی محفوظ رہیں اور حوادث سے بھی محفوظ رہیں. اور یہ چیز وجود امام کے فلسفوں میں سے ایک فلسفہ ہے. نکتفی بہذا المقدار، باقی انشاءاللہ غداً سے جی. الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. وعجل فرجهم. فی امان اللہ. خدا حافظ.